نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الامين المدين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. تمام حاضرین کرام، تمام دوست اور احباب، تمام دربار شریف مدیر سیدہ سے منسلک لوگ اور جو یہاں پہ حاضر ہیں، سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات لمبی نہیں، لیکن چونکہ بارگاہ نبوت میں حاضری لگوانا ضروری ہے تو چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت لیں گے، لیکن باتیں کچھ ایسی کریں گے کہ آپ کے پلے پڑ جائیں اور یہاں آنے کا میرا مقصد پورا ہو جائے اور اس کے صدقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری کو دور منظور ہو. آمین. تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت بیان کی ہے، آیت پیش کی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی نعمت پہنچ جائے، جب تمہارے پاس اپنے رب کی کوئی نعمت پہنچ جائے تو فَحَدِّثْ، اس کا ذکر کرو، اس کا چرچا کرو، اس کی خوشی مناؤ اور اس کا واویلا کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ سے اس کا عمل ہمیں نظر نہیں آتا، تو آپ کیسے میلاد مناتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرما رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہارے پاس کوئی نعمت پہنچ جائے تو اس کا چرچا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں نعمت عظیم عطا کر دی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں رحمت عظیم عطا کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ نبی عطا کر دیا ہے جو تمام جہانوں کی رحمت ہے. سبحان اللہ. تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمت کا ذکر کرتے ہیں، اسے میلاد کہتے ہیں. تو قرآن پاک سے واضح طور پر ظاہر ہے کہ میلاد مناؤ، اللہ کی خوشی مناؤ جب تمہارے پاس کوئی نعمت آ جائے. یہ ثبوت آپ کو قرآن سے مل گیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے منایا. یہ تو بات تھی کہ قرآن سے ثبوت مل جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کیسے ملا اپنے مولا کا، اپنے نبی کا، محبوب کا میلاد منا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ میلاد کیسے مناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سال پورے مکہ کے لوگوں کو، پورے عرب کے لوگوں کو لڑکے عطا کر دیتا ہے. یہ ہے میرے اللہ کا میلاد منانا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو معیوب سمجھتے تھے، وہ اسے برا جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے گھر میں بچی پیدا ہو گئی یہ برا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں پاک کرنے کے لیے کہ کوئی سال، کوئی اس دن، کوئی اس گھنٹے، کوئی اس گھڑی کو برا نہ سمجھے، کوئی اس وقت کو معیوب نہ سمجھے، ہر بندے کو لڑکی عطا کر دیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے لڑکی عطا کر دیے برا کام ہو گیا. تو اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد کیسے بنایا کہ ہر گھر میں لڑکے پیدا کریں. اور یہ مثال میں آپ کو جو بات کروں گا اس کے ساتھ میں آپ کو ریفرنس دوں گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید پاس سے بات کر دی. آپ کتاب اٹھائیں مواہب لدنیہ، آپ کتاب اٹھائیں مدارج النبوت، ٹھیک ہے. آگے امام غزالی کی مدارج النبوت پڑھ لیں، آپ ضیاء النبی پڑھ لیں، سیرت النبی جو کرم شاہ صاحب نے لکھی ہے، آپ مواہب لدنیہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے. امام قسطلانی نے لکھی ہے. ان سب میں انہوں نے اس حدیث کو وارد بھی کیا ہے اور اس کو صحیح روایت کے ساتھ پیش بھی کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا میلاد منانا. تو ظاہر ہو گیا کہ ہمارے نبی کا میلاد قرآن سے بھی واضح ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کا میلاد منایا ہے. اب آ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد اپنا منایا کہ نہیں منایا. ہم اس کو بھی حدیث سے ظاہر کرتے ہیں، ہم اس کو بھی حدیث سے ثبوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. کسی صحابی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم، یہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
حضور آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ھذا یوم الولادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا کہ یہ میری ولادت کا دن ہے، اس لیے میں سوموار کو روزہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی تو اپنا ولادت، اپنی ولادت، اپنا میلاد ہر سوموار کو مناتے ہیں، تو ہم ایک سال میں کیوں نہ حضور کا میلاد منائیں؟ تو واضح کیا ہوا کہ اپنا میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود منا رہے ہیں، ہر سوموار کو منا رہے ہیں اور روزہ رکھ کر منا رہے ہیں۔ اس میں ایک بڑا زبردست نقطہ ہے، وہ ہم اس پہ آخر میں بات کریں گے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ میلاد کس طرح منایا جائے، یہ ہمارا میلاد منانے کا طریقہ کیا ہو گیا ہے، ہم میلاد کس طرح منانا شروع ہو گئے ہیں، اس میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اسی حدیث کو ہم پیش کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ حضور سے ثابت ہو گیا کہ حضور نے اپنا میلاد منایا۔ اب اگلی بات کرتے ہیں، جو اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کہاں میلاد مناتے تھے، انہوں نے کہاں میلاد منایا حضور کا، کہاں پہ ثابت ہے کہ کسی صحابی نے حضور کا میلاد منایا؟ میں آپ کے سامنے یہ باتیں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں اگر کوئی چھوٹی سی بھی کجی ہے اس بارے میں، آپ کے دلوں میں چھوٹا سا شک و شبہ ہے اس بارے میں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو شاید کچھ غلط کرتے ہیں، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے شاید وہ ٹھیک بات کرتے ہیں، ہم کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے، تو میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم میلاد مناتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے سنت سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کی سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ہم کوئی کام غلط نہیں کرتے، اپنے دلوں کو پاک کر لیجئے اس خیال سے کہ ہم یہ کام غلط تو نہیں کر رہے، ہم بالکل جو کام اللہ کے نبی نے کیا وہ کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کیا وہ کر رہے ہیں، جو اللہ نے حکم کیا وہ کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ صحابہ نے کس طرح میلاد منایا۔ کتاب کا نام ہے الدر المنظم، امام عبدالحق محدث الہ آبادی، ایک امام عبدالحق محدث دہلوی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ عبدالحق محدث الہ آبادی، انہوں نے 2 روایات وارد کی ہیں اپنی کتاب میں، الدر المنظم، کوئی بھی سے پڑھ سکتا ہے۔ پہلی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، تو کچھ صحابہ کہہ رہے ہیں یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رکے اور ان صحابہ سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بار بار تم میرا نام لے رہے ہو یا محمدہ یا محمدہ؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ سرکار ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں، ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، ہم وہ قصے سنا رہے ہیں کہ آپ کی پیدائش میں کیا ہوا تھا، ہم وہ قصے سنا رہے ہیں آپ بچپن میں کیسے معجزات کرتے تھے، ہم وہ قصے سنا رہے ہیں کہ آپ کیسے معجزات کرتے ہیں، ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، تمہارے میلاد منانے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہاں کیا ثابت ہوا کہ صحابہ مسجد نبوی میں حضور کا میلاد منایا کرتے تھے، اور دوسری بات کیا ثابت ہو گئی کہ میلاد منانے والے کے لیے حضور کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگلی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بات کو میں مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ جب میری بھی پٹری چلتی ہے تو پھر رکتی نہیں ہے۔ میرے والد صاحب سے یہ ملا نہ میں پڑھ کے آتا ہوں نہ میں تیاری کر کے آتا ہوں، مجھے آگے بھی نہیں پتا تھا میں نے کیا بات کرنی ہے، مجھے تو انہوں نے کہا تھا آپ نے دعا کرنی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ پھر کرم کرتا جاتا ہے، عطا کرتا جاتا ہے، میں کہتا جاتا ہوں سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ صحابہ سے کس طرح میلاد ثبوت کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضور تشریف فرما ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضور کے چچا اب وہاں بیٹھے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے، اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے سارے خاندان کے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ حضور کی باتیں سنا رہے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے بچپن کے قصے سنا رہے ہیں، حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، حضور کے معجزات بیان کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہو جاتے ہیں، حضور سوال کرتے ہیں چچا آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عباس جواب دیتے ہیں کہ سرکار آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے قصے ان بچوں کو سنا رہے ہیں، آپ کی باتیں ان بچوں کو سنا رہے ہیں، آپ کی کہانیاں ان بچوں کو سنا رہے ہیں، آپ کے معجزات ان بچوں کو سنا رہے ہیں، آپ کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، سبحان اللہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اگر میلاد گناہ ہے، اگر میلاد بدعت ہے، اگر میلاد شرک ہے، تو اس پہ جنت واجب کیسے ہو گئی؟ اس پہ شفاعت واجب کیسے ہو گئی؟